حضرت انسان کی خامیوں میں سے ایک خامی یہ بھی ہے کہ کبھی اس کو ملی ہوئی دولت کی قدر نہیں ہوتی اور اس کی وجہ سے وہ اپنی دولت کو کھو دیتا ہے یا دولت کی ناقدری کرتا ہے. اپنی قیمتی چیزوں کو انسان جب نہیں پہچانتا کہ یہ مجھے کتنی بڑی نعمت ملی ہے تو ناقدری ہوتی ہے. اس کی ایک مثال جو مجھ پر عرض کرنی وہی ٹاپک ہے. مسلمان کو اللہ نے اسلام کی دولت اور نعمت عطا کی ہے. بے شمار مسلمان جس میں ہم بھی ہو سکتے ہیں ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتنی بڑی دولت ہے. اس دولت کی عظمت کو پہچاننے کا ایک طریقہ اس وقت یہ ہے کہ وہ لٹریچر پڑھنا چاہیے جس لٹریچر میں یہ لکھا گیا ہے کہ کون آدمی مسلمان کیوں بنا. تو اس کا نتیجہ میں کیا ہوگا؟ وہ چیزیں جن کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، اہم نہیں سمجھتے، اور اسلام کی طرف وہ چیزیں دوسروں کو کیسے اسلام کی طرف مائل کر رہے ہیں. یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ریورٹ ہو جاتے ہیں یا آج کی زبان میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، یعنی جو اسلام قبول کرتے ہیں، ان کے حالات پڑھنے چاہیے. پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا چیز ہے جس کی بنا پر یہ آدمی مسلمان ہوا، اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اسلام کی قدر ذہنوں میں آئے گی. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ بہت سارے کنفیوژن آپ کے ختم ہو جائیں گے. بے شمار مسلمانوں کے کنفیوژن صرف اس بنیاد پر ختم ہو جاتے ہیں جب انہوں نے دیکھا جس چیز کو میں قابل اعتراض سمجھتا تھا اسلام میں، یہ چیز دوسرے انسان کو اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنی ہے. اور جب اس کو دیکھتے بیان کرتے کہ صاحب یہ چیز میں نے اس طرح سے دیکھی، اس کے بعد بھی اسلام کی طرف آیا. ابھی کچھ عرصہ پہلے یورپ میں ایک خاتون نے اسلام قبول کیا. اب اس سے پوچھا گیا کہ آپ کو اسلام کی کون سی چیز اچھی لگی، تو اس نے جواب میں کہا آپ یہ مت پوچھو اسلام کی کون سی چیز اچھی لگی، آپ مجھے پروفیٹ محمد کے بارے میں پوچھو. تو انہوں نے کہا چلیے صاحب یہی بتائیے کہ پروفیٹ محمد کی آپ کو کون سی چیز اچھی لگی. تو اس نے کہا کہ اگر میں کوئی ایک چیز بتاؤں گی تو یہ ظلم ہوگا. ان کی کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جس کے بارے میں یہ کہہ سکوں یہ اچھی نہیں، ان کی تو ہر چیز اچھی. اب سوال کرنے والے نے کہا تھوڑی ڈیٹیل بتائیے. تب وہ کہتی ہے کہ میں جب دیکھتی ہوں پروفیٹ محمد کو جوان کے روپ میں، کہتا مجھے کہیں کوئی چیز نظر نہیں آتی جس میں انگلی رکھ کر کہہ سکوں یہ لوز پوائنٹ ہے. پھر میں ان کو دیکھتی ہوں شوہر کے ہن سے، تو مجھے کہیں کوئی پوائنٹ نظر نہیں آتا میں کہہ سکوں گا کہ انہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ ظلم کیا. پھر میں یہ دیکھتی ہوں کہ انہوں نے بزنس کیا ہے، تو بزنس کے ہونے کے اعتبار سے میں نے کہیں بھی دیکھا کہ ان میں کوئی کام میں جو چیپٹر، یہاں تک کہ اخیر میں یہ دیکھتی ہوں کہ وہ رولر بن کر کے جب رول چلا رہے تھے، جب حکومت کر رہے تھے، کہیں کوئی چیز نظر نہیں آئی. اس کے بعد وہ کہتے یہی وہ ان کا بہترین کیریکٹر ہے جس کی بنا پر وہ مسلمان بنتے. ایک اچھا سوال کرنے والا مسلمان ہے اور وہ خود سوال اعتراض کرتا تھا حضور کی ذات پر، اور جواب دینے والی خاتون نے جب یہ جوابات اسے دیے تو اس آدمی کے کنفیوژن ختم کہ میں تو سمجھتا تھا کہ ہمارے نبی کے اندر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. کیا چیز نہیں ہونی چاہیے؟ اب اس کے ذہن میں سوالات تھے جو وہ ریز بھی کرتا رہتا تھا، اور جب اس خاتون نے جواب میں وہ باتیں کہی تو اس کا کنفیوژن ختم ہو گیا. میرے کہنے کے معنی یہ ہیں کہ جن لوگوں کو پڑھنے اور سننے کا شوق ہو، جب آپ لوگ کو پڑھنا چاہتے ہیں تو جیسے آپ 10 قسم کا لٹریچر پڑھتے ہوں گے، آپ یہ لٹریچر ضرور پڑھیں کہ اسلام قبول کرنے والوں نے کن چیزوں سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا. اور جب آپ اس لٹریچر کو ڈھونڈنے لگیں گے تو آپ کو سینکڑوں کتابیں ملیں گی. ان سینکڑوں کتابوں کو دیکھ کر کے پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ دیکھیے اس آدمی نے اسلام قبول کیا، کون سی چیز وجہ بنی، اس آدمی نے اسلام قبول کیا، کون سی چیز وجہ بنی. اس میں ہر قسم کے لوگ ہیں، بہت پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، معمولی درجے کے لوگ بھی ہیں، ہر سوسائٹی کے لوگ بھی ہیں، ہر مذہب والے بھی ہیں. اس میں 30 قسم کے لوگ بھی ہیں. ہر قسم کے لوگ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کی کہانیاں، ان کی سٹوری، ان کے کمنٹس جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اپنی اسلام کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا. اس ٹاپک پر سینکڑوں کتابیں ہیں. اب میں سارے واقعات تو سب بیان نہیں کر سکتا، لیکن بس صرف سمجھانے کے لیے میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. ایک شخص جو انگریز تھے، یہ علامہ اقبال کے پاس آئے اور علامہ سے کہا کہ میں مسلمان بننا چاہتا ہوں. علامہ نے پوچھا کیا وجہ ہو گئی، کیا چیز تمہیں اسلام کے نظر آئی؟ اس نے کہا السلام علیکم.
اقبال نے کہا ڈیٹیل بتائیے. اب یہ کہتا ہے کہ میں پہلی مرتبہ یہاں برطانیہ سے یہاں آیا ہوں. کہ وہ زمانہ تھا کہ جب برصغیر جو ہے وہ برطانوی قبضے میں تھا، تو اس لیے برطانیہ سے انگریز آتے تھے اپنی اس کالونی کو دیکھنے کے لیے یہاں. تو یہ شخص آیا ہے پہلی مرتبہ تو بمبئی اترا. اب مسلمانوں کے ساتھ جب اٹھنا بیٹھنا اس سے ہے تو مسلمان ایک دوسرے سے جب ملتے تھے تو السلام علیکم کرتے تھے. یہ جب سنتا رہا تو بعد میں کسی سے اس نے پوچھا بھائی السلام علیکم کیا چیز ہے؟ اس نے کہا یہ ہمارا سلام ہے. اس نے پوچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا فلاں مولانا صاحب کے پاس، وہ عالم شاید بہت اچھے عالم رہے ہوں گے، تو ان کے پاس انگریز آیا. انہوں نے کہا یہ جو آپ لوگوں کے یہاں سلام ہوتا ہے ایک تو مجھے ورڈز بتائیے اور اس کے میننگ بتائیے. تو عالم اچھے تھے تو انہوں نے کہا ورڈز اس کے یہ ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میننگ اس کی یہ ہے. اب اس نے آسان لفظوں میں کہا کہ دراصل ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ سلامت، آپ کا ایمان سلامت، آپ کی جان سلامت، آپ کی عزت سلامت، آپ کا اہل و عیال سلامت، آپ کی دنیا اور آخرت سلامت. وہ سوچ میں پڑ گیا. ہم ایک دوسرے کو جب سلام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ، تو ہماری تو سلام اتنی ہے کہ آپ کی صبح اچھی ہو، لیکن اسلام میں اتنا بڑا سلام ہے. انہوں نے کہا یہ کیسے ہے؟ اب اس نے تفصیل بتائی کہ صاحب ہمارے نبی نے ہم کو یہی سلام سکھایا ہے اور اسی طرح سے ہم سلام کرتے ہیں. یہاں سے اس کا ذہن چلا گیا کہ مجھے ان کے نبی کے حالات پڑھنے چاہیے. چنانچہ اس نے سیرت کی کتاب لائی اور اتفاق کے بعد انہی دنوں سیرت کی کتاب ایک صاحب نے لکھی تھی، وہ بھی نو مسلم تھے، اس نے بھی اسلام قبول کیا تھا اور وہ کیمبرج کا اسٹوڈنٹ رہا تھا. اس شخص کا نام تھا کے ایل گابا، کپور لال گابا یا کنہیا لال گابا. بعد میں جو مسلمان ہو گیا تو اس کا نام رکھا تھا خالد لطیف گابا. تو پہلے یہ کپور لال گابا ہے یا کنہیا لال گابا ہے، اب یہ خالد لطیف گابا ہے. اور اس نے کتاب لکھی تھی پرافٹ آف ڈیزرٹ. ٹھیک، اور بڑے جذباتی انداز، کیونکہ اس کے ساتھ کچھ جذباتی واقعات بھی پیش آئے تھے. جذباتی واقعہ اس کے ساتھ یہ پیش آیا کہ وہ کسی وجہ سے جیل میں بند ہو گئے تھے اور وہ چھوٹنے کے حالات نہیں تھے اور اتنی بڑی ضمانت اسے مانگی جا رہی تھی، وہ ضمانت کو ادا نہیں کر سکتے تھے. تو بڑی کوششیں ہوئی، اتنا پیسہ جمع ہو جائے، نہیں ہو سکا. تو بعد میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے خواب میں آئے اور اسے کہا اتنے پیسے کا انتظام کرو تاکہ خالد لطیف کو جیل سے نکال سکو. چنانچہ اس آدمی نے پیسے کا انتظام کیا اور جا کر کے کورٹ میں ضمانت دی اور اس طرح سے وہ خالد لطیف صاحب جیل سے باہر آئے. بعد میں اسے جامع مسجد میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ مجھے میرے نبی نے چھوڑا. جس آدمی کے ساتھ ایسا ایمانی جذباتی واقعہ پیش آیا ہو اور جب اسے سیرت لکھی ہوگی تو اس میں کیسے جذبات ہوں گے. تو خالد لطیف گابا کی لکھی ہوئی کتاب پرافٹ آف ڈیزرٹ چھپی ہوئی تھی. اس انگریز نے جو بمبئی میں تھا اس نے وہ کتاب پڑھی اور کتاب پڑھ کر کے پھر وہ گھومتے گھومتے دلی، اس کے بعد لاہور پہنچا. لاہور علامہ اقبال کے پاس آیا اور اقبال کے پاس جا کر کہا میں مسلمان بننا چاہتا ہوں. اقبال نے پوچھا کیوں؟ تو اس نے کہا السلام علیکم کی وجہ سے. بعد میں علامہ اقبال نے کہا تھا کاش کوئی آدمی ایسی کتاب لکھتا جس میں ان لوگوں کے حالات ہوتے جو لوگ مسلمان بنتے ہیں، تو ہمارے سامنے اسلام کی ایک نئی تصویر آئے گی. جن چیزوں کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں وہ چیزیں ہم کو اسلام کی ان چیزوں کو پڑھ کر کے ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ دیکھو یہ چیزیں دوسروں کے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنتی ہے جس کو معمولی سمجھتے ہیں. اس کی ایک مثال میں عرض کرتا ہوں جو میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے پڑھی. مدینہ طیبہ پر سے میں نے کتاب لائی. اس کتاب میں اسی طرح کے لوگوں کے واقعات لکھے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا. تو اس میں ایک انگریز سے پوچھا گیا کہ مسلمان کیوں بنے؟ اس نے کہا ہینڈ واشنگ کی وجہ سے. پوچھنے والے نے پوچھا تم ہینڈ واشنگ کی وجہ سے مسلمان کیوں بنے؟ اس نے کہا جب کووڈ ہو گیا اور ڈاکٹروں کی طرف سے آیا کہ ہینڈ واشنگ کرو، سینیٹائزر کرو، ڈسٹینسنگ کرو وغیرہ یہ ساری چیزیں، تو میں اپنے کلیگ کے ساتھ جو مسلمان تھا، یہ کوئی انگریز ہے، انگریز ملک میں ہے، اس کا کوئی کلیگ، اب کیا کلیگ ہوگا یہ ڈیٹیل اس میں نہیں تھی. اس نے کہا میرے ساتھ جو کلیگ رہتا تھا وہ مسلمان تھا تو میں اسے بار بار کہتا تھا تم ہینڈ واشنگ کیوں نہیں کرتے، تمہاری وجہ سے کل یہاں کمرے میں وہ کووڈ آئے گا. وہ کہتا تھا ہم تو کرتے ہیں ہینڈ واشنگ اور آج سے نہیں ہمیشہ سے کرتے. تو میں نے اس سے پوچھا کب کرتے ہو؟ تو اس نے کہا دیکھو ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو 5 دفعہ ہاتھ منہ دھوتے ہیں. ہم جب بھی کھانا کھائیں گے تو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں. ہم جب بھی واش روم جائیں گے تو ہم پانی ضرور استعمال کرتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں استنجا ہے. تو اس طرح سے 10-15 مرتبہ تو ہم پہلے سے کرتے آ رہے ہیں، اسے ہمیں نئے ہینڈ واشنگ کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہتا ہے میں نے ان سے پوچھا یہ کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کہ ہمارے پرافٹ محمد نے کہا. کہ میں نے ان سے پوچھا وہ کہاں ہیں، میں ان سے ملنے جاؤں گا. اسے جواب میں کہا وہ کہاں ملیں گے، وہ تو 1500 سال پہلے تھے. اس کے بعد پھر یہیں سے انہوں نے سیرت کی کتاب پڑھنی شروع کی. اب وہ دیکھ رہا ہے وہاں ہینڈ واشنگ کہاں، سیرت کی کتاب میں ہینڈ واشنگ کہاں.
وہاں تو ٹاپک نہیں ہے ہینڈ واشنگ کا، وہاں تو سیدھے ہے کہ صاحب اللہ کے نبی اعظم کی زندگی کے حالات، اور اسی میں ہے نماز پڑھیں گے تو وضو کریں گے، وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے، غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے، اس میں اس طرح سے ہاتھوں کو دھونا ہے، اس میں کھانے کے آداب، تو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ہے، اسی میں باتھ روم جانے کے آداب۔ اب یہ جگہ جگہ جب دیکھا ہاتھ دھونے ہیں، یہ دھونے ہیں، تو اس نے کہا ہاں یہ بات تو صحیح ہے۔ اور اس بیچ میں چونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی انہوں نے دیکھی، اخلاق، آپ کا رویہ، آپ کا مزاج، سب کے ساتھ بس متاثر ہونے کے بعد مسلمان بنا۔ تو پہلے وہ تھا جان فلٹ، آج اس کا نام ہے عبداللہ۔ اس سے پوچھتے ہیں مسلمان کیوں بنے، تو کہتا ہے ہینڈ واشنگ کی وجہ سے، ہینڈ واشنگ نے مجھے یہاں تک پہنچا ہے۔ خلاصہ ضرور اس لٹریچر کو پڑھیں جس میں کنورٹ ہونے والوں کے حالات ہیں۔ مثلا ایک بڑے بزرگ ہیں اور اس فیلڈ میں بڑے کام کرنے والے ہیں، اور وہ یہاں بھی تشریف لا چکے ہیں، حضرت مولانا کلیم صدیقی دامت برکاتہ، ٹھیک، وہ طویل عرصے تک جیل میں بند کیے گئے تھے اور سنا گیا کہ ان کو چھوڑ دیا گیا ہے، اور یقیناً چھوڑ دیا گیا۔ ان کی لکھی ہوئی کتاب، ان کے ہاتھ پر اللہ نے بے شمار لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے نسیمی ہدایت کے جھونکے، نسیمی ہدایت کے جھونکے۔ اس کا عنوان تو نام تو یہی ہے، لیکن ڈیٹیل اس میں یہی ہے کہ فلاں آدمی نے مسلمان اسلام قبول کیا، پھر حالات یہ پیش آئے، فلاں لیڈی نے اسلام قبول کیا، حالات یہ پیش آئے، اس میں ہر قسم کے لوگ ہیں۔ تو بس ٹاپک میں ختم کر رہا ہوں۔ ایسے لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان لوگوں کے حالات پڑھنے چاہیے۔ اس عنوان سے جو لٹریچر، جو کتابیں، جو رسالے چھپے ہوئے ہیں وہ، اور بہت ساری ویب سائٹوں میں بھی اس طرح کا مواد ملتا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد پھر ایمان میں اضافہ ہوگا، اپنے نبی کا تعارف ہوگا، اور اسلام کے متعلق پھیلنے والے بہت سارے اعتراضات کا جواب ملے گا۔ اس کو میں کنکلوڈ کرتے ہوئے بس ایک مثال اور عرض کرتا ہوں۔ طلاق اسلام کا وہ مسئلہ ہے جس کا تعلق ہماری فیملی لائف کے ساتھ ہے۔ دوسرے مذہب والوں کا اولا اس میں دخل میں دینا ہی نہیں چاہیے کہ ہمارے یہاں نکاح کا سسٹم کیا ہے، طلاق کا سسٹم کیا ہے، ہمارے اسلام نے ہم کو طلاق دینے کا طریقہ کیا بتایا، اور کس طرح طلاق ہوتی ہے، پھر آگے کیا ہوگا۔ یہ آپ کا نہیں، ہمارا کیس ہے، لیکن اسلام کے متعلق کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے طلاق کے ٹاپک اٹھایا گیا، پھر کورٹوں میں بھی پہنچا، پھر پارلیمنٹوں میں بھی پہنچا، اور پھر میڈیا میں بھی آیا، اور خوب بحثیں ہوتی رہیں، اور خلاصہ اس کا یہ نکالا گیا کہ صاحب اسلام نے بڑا ظلم کیا ہے، عورتوں کو طلاق کھٹ سے ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ اس تناظر میں، اس بیک گراؤنڈ میں، جب ایک کورٹ کے اندر طلاق کو بین کرنے کا مقدمہ دائر ہوا، ایک کورٹ میں طلاق کو بین کرنے کا مقدمہ دائر ہوا، اور مقدمہ دائر کرنے والوں کی طرف سے جو وکیل کھڑا کیا گیا وہ ایک لیڈی ہے اور نان مسلم، ٹھیک ہے، طلاق کو بین ہو جانا چاہیے۔ اس کے لیے جو وکیل کھڑا کیا گیا یہ لیڈی ہے اور نان مسلم ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ میں نے لا پڑھتے ہوئے بھی، اور اس کے والد بھی شاید جج رہے ہیں، تو ہمارے والد نے بھی اور کسی ٹیچر نے بھی ان کو بتایا تھا کہ جب آپ کسی کیس کو لیں تو آپ دو طرح سے اس کیس کو پڑھا کریں۔ ایک تو مجھے اس کا وکیل بن کر کے اس کیس کو چلانا ہے، اور ایک مخالف وکیل بن کر اس کیس کو پڑھنا ہے۔ تو مخالف وکیل بن کر کے جب میں اس کو پڑھوں گی تو اس کے بعد پھر مجھے مخالف وکیل بن کر کے خلاف مجھے جو کچھ جمع ذہن میں آئے گا اس کا مجھے جواب تیار کرنا ہے۔ تو کہنے لگے ہم دو طرح سے کیس کو پڑھتے ہیں، یہ ہم کو پڑھایا گیا تھا۔ کہنے لگا میں نے اب مجھے تو وکالت کرنی ہے کس اعتبار سے کہ طلاق کو بین ہونا چاہیے، طلاق غلط چیز ہے، لیکن میں نے پہلے طے یہ کیا کہ میں پڑھوں گی طلاق بہت اچھی چیز ہے، اور یہ کہہ کر کے میں پڑھنا چاہتی ہوں طلاق۔ اس نے قرآن، تفسیریں، حدیثیں اور اسلامی فقہ اس پورے کو پڑھا، اور اخیر میں خلاصہ اس کا یہ نکالا کہ لگے اسلام کا طلاق کا سسٹم بہترین سسٹم، چنانچہ وہ مسلمان ہو گئی۔ پہلے اس کا نام کیا تھا مجھے نہیں معلوم، آج اس کا نام عالیہ ہے۔ اس کے ہسبینڈ جو اوپن ذہن کے تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ تو اسٹڈی کر رہی ہے طلاق کو یہ دکھانے کے لیے بہت غلط چیز ہے، لیکن جب اس نے پورا اسلام پڑھا اور اسلام کا طلاق کا سارا نظام، اس کے بعد اس نے کہا کہ طلاق کا جو نظام اسلام میں ہے اس سے بہتر نظام تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں مسلمان اس کو غلط استعمال کرتے ہیں، تو مسلمانوں کے غلط استعمال کی وجہ سے اسلام پر سوال نہیں آ سکتا۔ مسلمانوں کی آج اس کا نام عالیہ ہے۔ غرض یہ کہ وہ لوگ جو اسلام قبول کرتے ہیں ان کے حالات پڑھیں، اور حالات پڑھنے کے بعد پھر دیکھیں گے کس چیز کو انہیں کس طرح سے پڑھا اور کس چیز ان کو کیسے اپیل کیا اور وہ کیسے اسلام میں داخل ہو گئے۔
یہیں سری نگر شہر میں بہت عرصہ پہلے سری نگر شہر سے ایک خاتون ایک مرتبہ ہمارے آئی اور نے کہا میں مسلمان بننا چاہتی ہوں. تو ہم نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا اذان کی وجہ سے. تو تعجب کی بات ہوگی. اذان کو تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم اس سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. کہنے لگے صبح سویرے جب چاروں طرف سے اذانیں ہوتی ہیں تو میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں 5-6 سال سے میں اس لیے الارم رکھتی ہوں کہ میں صبح کو پہلے ہی بھاگتی ہوں اور چھت پر جا کر کے میں چاروں طرف سے اذان کی آوازیں جب سنتی ہوں تو مجھے عجیب نغمہ معلوم ہوتا ہے. اس وقت میرا دل ابلنے لگ. بہرحال وہ مسلمان بعد میں وہ کہاں چلی گئی کہاں کی تھی ہم کو نہیں معلوم. بس ٹاپک ختم ہو رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے حالات ضرور پڑھنے چاہیے, وہ لٹریچر ضرور پڑھنا چاہیے, وہ کتابیں لانی چاہیے اور وہ ویب سائٹیں دیکھنی چاہیے جن ویب سائٹوں میں اسلام قبول کرنے والوں کے واقعات, حالات, وجوہات سامنے آئیں گی تو بہت سارے فائدے ہوں گے.